فیلڈ مارشل آصم منیر کا کہنا ہے کہ کوئی دہشت گرد اور سہولت کار نہیں بخشا جائے گا۔ تشدد اور دہشت گردی کو کسی بھی جواز کے تحت قبول نہیں کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا کوئٹہ کا دورہ، موجودہ سیکیورٹی ماحول اور اندرونی سیکیورٹی آپریشنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے CMH کوئٹہ کا دورہ کیا، فوج، FC اور پولیس کے زخمی اہلکاروں سے ملاقات کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ امریکہ ایران مذاکرات جمعے کو عمان میں ہوں گے، امریکی اہلکار نے تصدیق کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ روبیو نے کہا کہ ایران نے پہلے استنبول میں ملاقات پر اتفاق کیا، پھر اپنا ذہن بدل لیا۔ وٹکوف جمعے کو ایران سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، بولے ایران کے ساتھ مذاکرات بامعنی نتیجے تک پہنچانے کے لیے بیلسٹک میزائلوں پر بھی گفتگو کرنی ہوگی۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ صرف جوہری معاہدے پر بات چیت ہوگی، مذاکرات میں ایران کا میزائل پروگرام شامل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پوری کوشش ہے کہ ایران کا معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو، خطے میں دیر پا امن چاہتے ہیں۔ کابینہ اجلاس سے خطاب، وزیر اعظم نے کہا کہ مشرقی ہمسائے اور خوارج کی تمام سازشیں ناکام بنائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا۔ پاکستان نے واضح موقف اختیار کیا ہے، کھیل میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ T20 ورلڈ کپ جو ہے اس حوالے سے ہم نے بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جو میچ ہے وہ ہم نہیں کھیلیں گے، کیونکہ پاکستان نے کہا کہ یہ کھیل کا میدان ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ کھیل کے میدان میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے سٹینڈ لیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے انشاءاللہ، اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب فیصلہ ہے۔ پاکستان کے بھارت کے ساتھ کھیلنے سے انکار پر ICC میں کھلبلی، معاملہ سلجھانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ بیک ڈور مذاکرات کے لیے ڈپٹی چیئرمین ICC عمران خواجہ کو ٹاسک دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ICC T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر پاکستان سے بیک ڈور بات چیت کرے گا۔ عمران خواجہ کو موجودہ صورتحال میں پیس میکر کا کردار ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔ عمران خواجہ PCB کو بھارت سے کھیلنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاک بھارت میچ نہ ہونے سے ICC کو تقریباً 70 ارب روپے تک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا اعلان کیا ہے۔ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج پورے ملک اور آزاد کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ مظفر آباد میں صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان سائرن بجائے جائیں گے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ پورے ملک میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ آج آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی مظفر آباد جائیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے۔ پاکستان سے روس تک ٹرانسپورٹ کوریڈور بنے گا۔ قازقستان، ازبکستان، بیلاروس اور افغانستان مستفید ہوں گے۔ قازقستان کے صدر کے دورہ پاکستان میں مفاہمت کی 37 یادداشتوں پر دستخط، دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان۔ قازقستان کو ٹرانزٹ انفراسٹرکچر اور بندرگاہوں تک مکمل رسائی کی پیشکش۔ ایوان وزیر اعظم میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شہباز شریف نے کہا کہ باہمی تجارت $1 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں۔ قازق صدر نے مل کر آگے بڑھنے کا عزم ظاہر کیا۔ پیداواری شعبے میں پاکستان کو پروڈکشن پلانٹ لگانے کی دعوت بھی دی۔ پاک قازقستان بزنس فورم کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے قازق صدر نے کہا کہ سیاحت، زراعت، تعلیم، IT اور دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وسط ایشیائی ریاستوں کو تجارت کے لیے اپنی بندرگاہوں تک رسائی دے سکتے ہیں۔ قازقستان اپنی مصنوعات گوادر اور کراچی پورٹ کے ذریعے برآمد کر سکتا ہے۔ باہمی ریل اور روڈ رابطے مضبوط کرنے چاہتے ہیں۔ ایوان صدر میں تقریب قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان عطا کیا گیا۔
وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات طے ہے، لیکن ابھی دن، وقت یا جگہ کے بارے میں حتمی بات طے نہیں ہوئی۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف محمود اچکزئی کی میزبانی پر بھی تیار ہیں، ورنہ پارلیمنٹ میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں مذاکرات کی دعوت دی، اس کے بعد اپوزیشن کی اس پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت کو غیر مشروط طور پر قبول کیا جائے۔ جب کے پی کے عوام اپنی حکومت سے ہونہار اسکالرشپ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ شعور سے کسی بچے کی فیس ادا ہو سکتی ہے؟ شعور پہ بیٹھ کے کالج جاؤ گے، شعور پہ بیٹھ کے روزگار پہ جاؤ گے، شعور پہ چل کے جو ہے وہ ہسپتال جاؤ گے۔ خیبر پختونخوا کا ایک سپوکس پرسن کہہ رہا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے وہ اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھا رہ جاتا ہے اور دوسری وزیر اعلیٰ جہاز لے کے پھرتی ہے۔ ملک کے اندر جب میں جہاز لے کے جاتی ہوں تو کسی منصوبے کا افتتاح کرنے جاتی ہوں، جیسے آج میں جہاز پہ بیٹھ کے راجن پور میں بسز کا افتتاح کرنے آئی ہوں۔ تم جہاز لے کے جاؤ گے کدھر؟ اڈیالہ؟ اڈیالہ میں جہاز لینڈ نہیں کرتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر نشان نے کہا خیبر پختونخوا حکومت سے جب ترقی کا سوال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو شعور دیا۔ کیا شعور کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ کیا لوگ روٹی کی جگہ شعور کھائیں گے؟ کیا شعور پر سفر کریں گے؟ کیا شعور کو روزگار کا ذریعہ بنائیں گے؟ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق، ترقی، امن اور خوشحالی کھا جاتی ہے۔ راجن پور میں گرین بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا وہ جہاز لے کر جاتی ہیں تو کسی منصوبے کا افتتاح کرتی ہیں۔ یہ جہاز لے کر کہاں جائیں گے؟ اڈیالہ میں جہاز نہیں اترا کرتے۔ جب تک آپ اپنے حکمرانوں سے سوال نہیں کریں گے وہ نکمے پن کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے راجن پور میں گرین الیکٹرک بسوں کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ بسنت کے رنگ لاہور کے سنگ، لاہور بسنت کے لیے تیار۔ لاہور کے بے قرار شہر کے باہر سے بھی لوگ پہنچنے کو تیار۔ بسنت کا استقبال اپنے اپنے انداز سے، کسی نے گھر سجا لیا، کسی نے پارٹی رکھ لی، کسی نے مقابلے رکھ لیے۔ ایک ایک لمحہ انجوائے کریں گے، پتنگ اڑائیں گے، پیچے لڑائیں گے، بھنگڑے ڈالیں گے اور مزید کھانوں کی دعوتیں بھی ہوں گی۔ شہر بھر میں جشن کا سما، عید کی طرح خریداری اور خوشیوں کے مناظر کے جا بجا نظر آنے لگے۔ دکاندار بھی خوش، خریدار بھی خوش۔ لاہور کا موسم بھی بسنت کے لیے موزوں، ہوائیں 10 سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی، پتنگوں کو اڑنے میں مدد دیں گی۔ ایونٹس ہونے چاہیے اینڈ آفٹر ایئرز ہمیں سننے کو مل رہا ہے بسنت ہو رہی ہے لاہور میں اور باہر سے اتنے لوگ آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ٹائم میں بہت انجوائے کیا، ہمارے جو جینزیز ہیں ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے انجوائے کریں، چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس ایونٹ کو دیکھیں اور انجوائے کریں۔ آئی تھنک ہمیں ایسے ایونٹس اور انجوائے کرنے چاہیے، ایسے اور لے کے آنے چاہیے۔ بسنت آئی، روزگار لائی۔ لاہور میں کھانوں کے آرڈر بک ہونے لگے، ہوٹلوں میں بکنگ بڑھنے لگی، بیرون ملک سے لوگ بسنت منانے لاہور پہنچنے لگے۔ لاہور کے مشہور ذائقوں کا مزہ چکھنے کے لیے پکوان سینٹرز کو ڈھیروں آرڈرز مل چکے۔ کنہ، ہریسہ، مرغ چنا، کڑاہی، نہاری، پائے، حلیم اور حلوہ پوری، ہر پکوان سینٹر کا روزگار چمک اٹھا۔ ماہرین کے مطابق بسنت کے 3 دنوں میں فوڈ انڈسٹری اور ہوٹل انڈسٹری میں اربوں روپے کا کاروبار متوقع ہے۔ بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے انتظامیہ بھی متحرک۔ پنجاب حکومت کا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ چیف ٹریفک آفیسر لاہور کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر سیفٹی راڈز لگانے سے لے کر ڈرون سرویلنس تک مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت کا گانا شیئر کر دیا۔ 7 فروری کو لبرٹی چوک لاہور میں جشن کا اعلان، سب کو لاہور آنے کی دعوت دی، کہا آئیں اور اس روایت کو پھر سے بھرپور انداز میں منائیں۔ ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بنگا کی لاڑکانہ آمد، وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ لاڑکانہ کے گاؤں بہاول جت گئے۔ سندھ پیپلز ورکنگ پروگرام کے ہاؤسنگ پروگرام کے تحت
تعمیر مکانوں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بہاولجت میں سیلاب متاثرین کے لیے 145 مکانات بنائے گئے ہیں، 83% مالکانہ حقوق خواتین کو دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور صدر ورلڈ بینک گولف کارٹ میں مونجو دڑو پہنچے۔ اجے بنگا نے مونجو دڑو کے اسٹوپا کا معائنہ کیا، تاریخی ماحول کا جائزہ لیا، ہینڈی کرافٹ کی خصوصی نمائش میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ہونے والی ملاقات میں سندھ میں جاری ورلڈ بینک کے مالی تعاون سے چلنے والے منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ منصوبے کو مستقل بنیادوں پر پائیدار بنانے کے لیے ورلڈ بینک کے مسلسل تعاون اور شراکت داری درکار ہوگی۔ پینے کے صاف پانی اور ماں اور بچے کی صحت کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے وسیع ویسٹ واٹر مینجمنٹ پلان تیار کرنا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے $2 ارب کے رول اوور کے لیے بات چیت جاری ہے۔ دو طرفہ طور پر کیے گئے تمام مالی معاہدے پورے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضروریات پوری ہیں۔ IMF کا وفد رواں ماہ کے آخر میں پاکستان پہنچے گا۔ IMF سے شیئر کردہ پلان میں کوئی ایکسٹرنل مالی گیپ نہیں ہے۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق عرب امارات کے $2 ارب کے ڈپازٹ کی مدت ختم ہونے میں صرف 12 روز رہ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان نے سعودی عرب سے بھی درخواست کی ہے کہ $1 ارب 20 کروڑ کے ادھار تیل کی سہولت میں مزید 2 سال کی توسیع کی جائے۔ چینی صدر کا امریکی اور روسی صدور سے رابطہ۔ صدر ٹرمپ نے بات چیت کو شاندار قرار دیا، کہا صدر شی جن پنگ سے تجارت، فوجی امور، تائیوان، روس یوکرین تنازع اور ایران کی موجودہ صورتحال پر بات ہوئی۔ چینی میڈیا کے مطابق چینی صدر نے امریکہ چین تعلقات میں تائیوان کے مسئلے کو اہم قرار دیا۔ تائیوان کے ساتھ اسلحے کے معاہدے پر امریکہ کو انتہائی احتیاط سے کام لینے کا کہا۔ کرملن کے مطابق چینی صدر اور روسی صدر پوتن نے ایران، یوکرین اور دیگر اہم عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر پوتن نے دورہ چین کی دعوت قبول کر لی۔ دوسری جانب روس اور یوکرین کے درمیان امن کے لیے ابوظہبی میں امریکہ روس یوکرین سے فریقی مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز۔ بات چیت آج بھی جاری رہے گی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق کا کہنا ہے کہ پاک سعودی دفاعی معاہدے کی بدولت دونوں ممالک کے تعلقات کو ایک نئی جہت ملی ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان دفاعی امور اور دیگر شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مزید بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایگریکلچر اور ٹیکسٹائل سمیت 8 شعبوں میں معاہدہ طے پائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس آغا فیصل سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات اور آگ لگنے کی وجوہات معلوم کرے گا۔ گل پلازہ کی تعمیرات میں بلڈنگ پلان کی خلاف ورزی کا جائزہ لیا جائے گا۔ آگ لگنے سے پہلے اور بعد کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ 8 ہفتوں میں اپنی تحقیقات مکمل کرے گا۔ گل پلازہ میں 3 روز تک آگ بھڑکتی رہی۔ سانحہ میں 70 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ کمشنر کراچی کی رپورٹ پر سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ سندھ حکومت سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم خان نے کہا ہے کہ وہ اور ان کا بھائی اپنے والد سے ملنے پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان حکومت جان بوجھ کر ہماری ویزا درخواستوں پر کارروائی نہیں کر رہی۔ بولے بچوں کو والد سے ملنے سے روکنا اجتماعی طور پر سزا دینے کے مترادف ہے۔ قاسم خان نے کہا کہ ان کے والد کی صحت بگڑ رہی ہے، انہیں آزاد طبی سہولت تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ قیدی کو علاج سے محروم رکھنا ظلم ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت متاثرین کے مشکلات سے آگاہ ہے۔ متاثرین کو تمام سہولتیں دی جائیں گی۔ ہمیں مہذب قوموں کی طرح باہمی اور فرقہ وارانہ اختلافات بھلا کر ترقی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے وسطی کرم سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کیمپ کا دورہ کیا۔ متاثرین کے لیے امدادی پیکیج 1,10,000 سے بڑھا کر 2,30,000 روپے کرنے کا اعلان کر دیا۔ ضلع کرم کے دورے کے موقع پر کہا میزبان گھروں میں مقیم بے گھر افراد کو بھی امدادی پیکیج فراہم کیا جائے گا۔ تمام کرم متاثرین کو ضلع خیبر کے متاثرین کی طرز پر امداد فراہم کی جائے گی۔ پشاور میں پولیس کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان جاں بحق طلحہ کے لواحقین کا
टाउन चौक और हयाताबाद थाने के सामने एहतजाज। वालिदा ने दावा किया कि पहले भी एक बेटे को पुलिस ने कत्ल किया था। CCPO ने वाक़े का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब। महकमा रेलवे का पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज से बहाल करने का फैसला। चमन के लिए चमन मुसाफिर ट्रेन भी जुमेरात को रवाना होगी। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश। 2025 में तकरीबन 4000 डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ गए। मुल्क से बाहर जाने वाले डॉक्टर्स की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के दाद शुमार पर मबनी गैलप पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दहाइयों तक पाकिस्तान छोड़ने वाले डॉक्टरों की तादाद सालाना चंद 100 पर मुस्तकम रही, मगर 2010 के बाद से इसमें तेज़ी आई है। 2025 में तकरीबन 4000 डॉक्टर्स ने पाकिस्तान छोड़ा। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अलवी ने इस्तीफ़ा दे दिया। ताहम के इलेक्ट्रिक बोर्ड ने अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। इससे पहले गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने हरासानी के केस में मोनस अलवी की अपील मंजूर कर ली थी और मोनस अलवी को ओहदे से हटाने और 25 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का सूबाई मुहतसिब का फैसला कलअदम करार दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अमरीकी अवाम नुमाइंदगान के रिपब्लिकन रुकन रॉबर्ट बी एडरहोल्ट से मुलाकात। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और मजहबी रवादारी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बुनियादी सेहत और तालीम के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़ायद अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत। कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए कम्युनिटी हेल्थ मॉडल बनाया। वालिदा के विजन और हज़ारों ख़वातीन पर मुश्तमिल नेटवर्क कायम हुआ। तकरीब में आलमी रहनुमाओं ने अमन, बर्दाश्त और ताउन पर गुफ्तगू की। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब। मुकाबले में 19 दोस्त ममालिक की 24 बैनुल-अक़वामी टीमें हिस्सा ले रही हैं। फ़ौजी मुबस्सिरीन भी बैनुल-अक़वामी टीमों के हमरा हैं। ISPR के मुताबिक मुकाबलों का मकसद दोस्त ममालिक की अफवाज के दरमियान फ़ौजी सतह पर ताउन का फ़रोग़ है। PSL फ्रेंचाइज़ की जानिब से रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों के मुआवजे पब्लिक कर दिए गए। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को उनके फ्रेंचाइज़ ने 7-7 करोड़ रुपए में रिटेन किया। अबरार अहमद और शादाब खान को भी 7-7 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया। न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे को 6 करोड़ 30 लाख में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साइन किया। कराची किंग्स का मोइन अली के साथ 6 करोड़ 44 लाख में मुआहदा हुआ। कराची किंग्स ने हसन अली को 4 करोड़ 76 लाख रुपए में रिटेन किया। उस्मान तारिक 5 करोड़ 60 लाख, सुफियान मकीम 4 करोड़ 48 लाख, अब्बास अफरीदी 3 करोड़ 8 लाख, अब्दुल्ला शफीक 2 करोड़ 20 लाख रुपए में रिटेन हुए। खुशदिल शाह 3 करोड़ 36 लाख, हसन नवाज 3 करोड़ 92 लाख, सिकंदर रजा 2 करोड़ 80 लाख और अब्दुल समद 2 करोड़ 8 लाख में रिटेन किए गए। फ्रेंचाइजीज के लिए रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की रकम से PCB को आगाह करना लाजम था। इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर मार्क बुचर का कहना है कि पाकिस्तान और भारत का मैच दुनिया क्रिकेट का सबसे मुनाफा बख्श मैच है। पाकिस्तान का ना खेलने का ऐलान ICC और BCCI के लिए धचका है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया, जिसकी वजह से दीगर टीमों का प्रोग्राम भी मुतासर हुआ, लेकिन बांग्लादेश को वो रियायत नहीं मिली। क्रिकेट के मामले में भारत हमेशा अपनी मर्जी चलाता आया है और पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता रहा। अब पाकिस्तान ने जो किया है ICC और BCCI पर दबाव डालने के लिए, ये उसके पास वाहिद जरिया था। ICC T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान का वाहिद वार्म अप मैच बारिश के नज़र हो गया। कोलंबो में होने वाली तेज़ बारिश के बायस पाकिस्तान और आयरलैंड का वार्म अप मैच मनसूख किया गया। पाकिस्तान टीम इवेंट में अपना पहला मैच इवेंट के इफ्तिताही रोज़ नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। 7 फरवरी को भी मैच के दौरान बारिश की पेशगोई की गई है। और ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने 4 विकेट पर 310 रन बनाए। भारत ने हदफ 42वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। इवेंट का फाइनल जुमे को इंग्लैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।